الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ مل کر ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو 61 سنہ ہجری ہوتا ہے، محرم کی 2 تاریخ ہوتی ہے اور جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ ادھر امام علی مقام حر سے جو معاہدہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور کربلا میں جب پہنچتے ہیں یہاں آ کر پوچھتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے، یہ مقام کون سا ہے، کس جگہ پہنچے ہیں ہم؟ تو عرض کی گئی ہے کہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، اب ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ اور پھر امام علی شان نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر کرب و بلا میں یہاں پر ظلم کی داستانیں رقم ہوں گی، اور امام حسین نے خود زمین پر نشانات لگا کر ارشاد فرمایا یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارے جانور بدیں گے، یہاں پر جو ہے میدان کارساز سجے گا، یہاں پر فلاں شہید ہوگا، یہاں پر فلاں شہید ہوگا۔ آپ امام علی شان نے 2 محرم کو، جب کہ آپ ابھی میدان کربلا میں داخل ہوئے ہیں، ابھی دشمن بھی آپ کے تعاقب میں نہیں پہنچا، تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور سارے ماجرے سارے واقعات امام حسین کی نظروں میں گویا کہ گھوم رہے تھے، اور امام علی مقام نے ہر ایک بات کی پہلے ہی خبر دے دی۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چل چکا تھا کہ حر سے نجات پا کر، حر سے کچھ بات کر کے امام علی مقام امام حسین اس مقام سے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو ابن سعد کے ساتھ جو ہے امام حسین کی گرفتاری کے لیے آپ کے پیچھے بھیجتا ہے، اور کہتا ہے کہ جا کر امام حسین کو پکڑو۔ اور یہ جو ابن سعد ہے، یہ اس کو پہلے ابن زیاد نے جو ہے وہ دیلم کا ایک علاقہ تھا جہاں پر کافر رہتے تھے، وہاں جنگ کرنے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو پھر ابن زیاد نے یہ ابن سعد کو کہا کہ اب وہاں کا خیال چھوڑو، پہلے حسین کی خبر لو، پہلے یہ کام کرو۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، جو تم سے شرطیں رکھی گئی ہیں، جو انعام تمہیں دیا گیا ہے، رے کی حکومت جس کو کہا جاتا ہے کہ موجودہ ایران میں جو تہران کا صوبہ ہے یا ضلع ہے، وہ جو ہے رے تھا اس وقت کے اندر، حقیقت اللہ جانتا ہے۔
تو اس ابن زیاد نے کہا کہ پھر تم یہ رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، کوئی تمہیں جو ہے وہ انعام نہیں دیا جائے گا۔ ادھر جب ابن سعد کو ابن زیاد نے امام حسین کے پیچھے بھیجنا چاہا تو حضرت حمزہ جو کہ ابن سعد کا بھانجے تھے آپ، انہوں نے کہا کہ مامو جان، امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگنا، اور یہاں پر ظاہری طور پر مال و دولت، حکومت، سلطنت آپ کو نظر آ رہی ہے، مگر یاد رکھیں زندگی 4 دن کی ہے، اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 4 دن کے اچھے خواب دیکھ کر آپ حقیقی ابدی زندگی کو برباد کر بیٹھیں۔ بہرحال یہ ابن سعد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ رات بھر شش و پنج کے اندر مبتلا رہا کہ آخر میں کیا فیصلہ کروں، لیکن جب صبح ہوتی ہے بدبختی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور یہ امام حسین کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور پھر ابن زیاد کے کہنے پر امام حسین کا جب تعاقب کرتا ہے تو میدان کربلا میں جب یہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حسینی قافلہ پہلے ہی یہاں پہنچ چکا ہے، اور ابن سعد وہاں پہنچ کر امام حسین سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے آپ کی بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جو ہے اپنے قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید کی بیعت تو میں کبھی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اپنی جان میں اللہ کے سپرد کر دوں، شہادت کو لے لوں گا، لیکن میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ پھر ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیعت نہ کریں، ہمارے ساتھ کوفہ چلیں، ابن زیاد کے پاس آپ کو پیش کرنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم امان دیتے ہو تو پھر میں اپنے قافلے کو لے کر تمہارے ساتھ کوفہ جاتا ہوں، اور اگر امان نہیں دیتے تو پھر مجھے واپس جانے دو، یا تو میں واپس مکہ یا مدینے چلے جاتا ہوں یا پھر کسی اور شہر کے اندر چلا جاتا ہوں جس سے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی اور تمہیں جو خطرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ابن سعد نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے تو 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یا تو آپ کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس جاؤں یا پھر آپ کو زندہ لے کر ابن زیاد کے پاس جاؤں۔ تو امام حسین نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، یہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔ ابن سعد نے کہا کہ اے امام عالی مقام، یہ جو جملہ آپ نے مجھے کہا ہے، اگر اہل عرب میں سے کسے باشد کوئی بھی مجھے کہتا تو میں اسے ویسا ہی جواب دیتا، اس کی ماں کو برا کہتا، لیکن آپ کی ماں کو میں برا نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں تو عزت والی ہے۔ یعنی دل میں ان کو پتا تھا کہ ہم مقدس گھرانے کے افراد سے جنگ کر رہے ہیں۔ ان کا ایمان کبھی کبھار ایسے لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا کہ تم غلط راہ کی طرف جا رہے ہو، لیکن مال و دولت نے آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، عزت، شہرت، سلطنت کی لالچ نے سب کو اندھا کر دیا تھا۔ بہرحال ابن سعد اس پر نہ مانا، 3-4 دن تک یہی باتیں چلتے رہیں، یہاں تک کہ 3-4 دنوں کے بعد ابن سعد نے ایک خط لکھا ابن زیاد کو اور کہا کہ امام حسین تمہاری بیعت پر جو ہے راضی نہیں ہے اور تم سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ تو بیعت کرنا چاہتے ہیں نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، امان دو تو آ جائیں گے، نہیں تو ان کو واپس جانے دو۔ ابن سعد نے جب یہ خط ابن زیاد کو لکھا، جب یہ کوفہ میں خط پہنچتا ہے اور ابن زیاد اس خط کو جب پڑھتا ہے تو کچھ اس پہ راضی ہونے کا اشارہ دیتا ہے، لیکن درباری جو موجود ہوتے ہیں، جو کہ خام خواہ کے وزیر مشیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے اندر شمر ذل جوشن بھی تھا، تو شمر نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، امام حسین کو یاد رکھو، اگر تم نے ابھی بغیر بیعت کے جانے دے دیا تو پھر یہ کبھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہی موقع ہے کہ یا تو امام حسین کو قتل کر دو یا پھر جو ہے ان سے اپنی بیعت لے لو۔ ابن زیاد نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اور اس طرح ابن سعد پھر جو ہے اپنی بات پر اڑ گیا
کہ یا تو قتل حسین ہوگا یا پھر بیعت لی جائے گی۔ بہرحال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات انسان کبھی اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنے والے جو بلا وجہ کے مشورے دینے والے وزیر مشیر جو ہوتے ہیں تو وہ بندے کو مروا دیا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جب اپنی سلطنت کے واقعات کو چلایا اور آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہوئی تو کسی نے آپ کو کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت تو بڑی اچھی چلتی تھی اور آپ کے یہ ایک دو کام کے اندر معاملات آئے ہیں، ایسا کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کے مشیر مجھ جیسے آدمی تھے، ابو بکر کے مشیر اور وزیر مجھ جیسے آدمی تھے اور میرے وزیر و مشیر تمہارے جیسے آدمی ہیں۔ تو بندہ اپنی گیدرنگ کو اپنے ساتھ رکھنے والوں کو ذرا سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے کہ میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں۔ بہرحال شمر جب یہ بات کہتا ہے تو ابن زیاد ایک خط لکھتا ہے اور شمر کو دے کر ہی وہ میدان کربلا میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خط لے جا کر ابن سعد کو دے دینا اور جا کر کہنا کہ یہ خط ابن زیاد نے دیا ہے اور اس خط میں لکھا تھا کہ اگر تم میری بات کو مانو تو درست ہے، میں نے کربلا میں تمہیں صلح صفائی کروانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو تمہیں قتل حسین یا پھر اس کی بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، تم یہ بیچ میں صلح صفائی کروانے لگے، اس کام کے لیے تو بھیجا نہیں تمہیں۔ اگر تو میری بات مانتے ہو تو اپنے عہدے پر برقرار رہو، ورنہ پھر ابن زیاد نے شمر سے کہا تھا کہ ابن سعد کو قتل کر دینا، اس کا سر میرے پاس بھیج دینا اور پھر تم جو ہے لشکر کے سربراہ بن جانا اور لشکر کے بڑے تم بن کر جو ہے اس کو اوورٹیک کر لینا اور سارے معاملات دیکھ لینا، اور حسین کی یا تو بیعت چاہیے یا سر چاہیے، یہ تم بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ جب ابن سعد یہ خط پڑھتا ہے تو اب ابن سعد شمر سے کہتا ہے کہ تیرا برا ہو، مجھے لگتا ہے کہ میری تحریر کے بعد تم نے ابن سعد کا دماغ خراب کیا ہے، تم نے اسے غلط بات کی ہے، ورنہ مجھے صلح صفائی کی پوری امید تھی۔ بہرحال شمر نے کہا کہ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ ابن سعد نے کہا جو ابن زیاد نے لکھا وہی میں چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد امام حسین، امام علی مقام، نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ پر جو ہے پہرا سخت کر دیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے یہ کافی لشکر کو روانہ دیا تو حر بھی مجبوراً جو ہے ان کے ساتھ آگے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن دل کے اندر ایک خوف ہے حضرت حر کے کہ میں نواسہ رسول کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ ان کا ایمان ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ دل میں وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، ایمان ان کا بھی موجود تھا۔ بہرحال اب ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب میں چلنے والا بندہ بھی جو ہے آپ کے دل کے دھڑکنے کی آواز کو سنتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے حر تمہارا کیا حال ہے؟ پہلے کسی جنگ میں تو تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، بلکہ مجھ سے تو جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے کوفہ والوں میں سب سے بہادر کون ہے، میں تو تمہارا ہی نام لیتا ہوں کہ حر سب سے بہادر ہے، اور آج تمہارا دل اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حر نے کہا کہ میرا دل امام حسین پر تلوار اٹھانے کے لیے راضی ہرگز نہیں ہوتا۔ بہرحال پھر وہ اپنی گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے، امام حسین کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں وہی آپ کا غلام ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، اور اب اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ حضرت حر یہ مجدہ سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، اپنی قوم کو خطبہ دیا، لیکن کسی پر کوئی جو ہے اثر نہ ہوا۔ حضرت حر آگے بڑھ گئے، اس کے جواب میں ان خبیثوں نے حضرت حر پر جو ہے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ یہ واپس آ کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ لشکر اشقیاء میں سے، یزیدیوں میں سے زیاد کا غلام یسار آیا اور ابن زیاد کا غلام سالم آیا، اور اس کے مقابلے میں پھر
پھر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی آئے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے کے نہیں، کسی اور کو بھیجو۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کے بعد زہیر بن قین یا حبیب بن مظہر یا بریر بن حزیر کو انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ حضرت عبداللہ نے یسار سے فرمایا کہ اے بدکار عورت کے بیٹے، تو کیا صحابی رسول کو اللہ والوں سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ اور پھر عبداللہ آگے بڑھے تو اس نے وار کیا، انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا، ان کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں۔ پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے وار کیا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ یہی عبداللہ یہ پہلے کوفے والوں کے ساتھ تھے، حر کی طرح یہ پہلے کوفے والوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن دوران جنگ ہی ان کا بھی ذہن بدلتا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دیتا ہے، اور پھر یہ اپنی بیگم کے ساتھ امام حسین کے قافلے میں آ جاتے ہیں۔ جب ان کا وقت آتا ہے، ان کی بیگم بھی ساتھ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شہادت اختیار کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین پھر اس کی زوجہ کو بلاتے ہیں تو آپ ان کو خیمے کے اندر عورتوں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ واقعات، یہ شہادتوں کا واقعہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور امام حسین نماز کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ دشمن بھی نماز کے لیے رک جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر ادا فرماتے ہیں، اور نماز ظہر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دشمن سامنے ہے اور تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اس وقت میں بھی امام حسین نے باجماعت نماز کا وہاں اہتمام کیا۔ نمازوں سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ درس کربلا ایک یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور باجماعت نمازوں کی پابندی کریں۔ بہرحال امام حسین کے جو دیگر شہداء آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، باری باری ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین کے سارے لوگ جو ہیں شام تک سب شہید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام حسین کے اپنے اہل بیت کے افراد صرف باقی بچتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کے اہل بیت میں سے، آپ کے خاندان والوں میں سے پہلے ہوتے ہیں کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں سامنے جاتے ہیں اور بڑا جاندار قتال کرتے ہیں۔ جس طرف تلوار اٹھائیں مولی گاجر کی طرح لوگوں کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ دائیں طرف آپ اپنی تلوار اٹھائیں تو مولی گاجر کی طرح لاشوں کے ڈھیر لگا دیں، بائیں طرف لگائیں تو ڈھیر لگا دیں۔ بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کے اپنے سگے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین ان کا جب لاشا اٹھانے جاتے ہیں تو ابن عساکر میں یہ لکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو امام حسین کی 56 سال کی عمر تھی، اور آپ کی داڑھی اور سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب سیدنا علی اکبر کے لاشے کو امام علی مقام نے اٹھایا اور میدان کربلا سے اٹھا کر خیمے میں واپس لے کر آئے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی میں کوئی ایک بال بھی کالا باقی نہیں بچا تھا۔ ایسا غم کا پہاڑ امام علی مقام پر ٹوٹا کہ پہلے ایک بال سفید نہیں ہے، لاشا اٹھا کر لاتے ہیں تو سارے بال سفید غم سے ہو جاتے ہیں۔ یہ امام علی مقام کا حال ہوتا ہے اور یہ غم کی آپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال امام علی مقام کے جو دیگر گھر کے افراد ہوتے ہیں، میرا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا اور اس کو آگے بیان کرنے کے لیے، بہرحال اختصار یہ ہے کہ یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک اہل بیت کے افراد سارے ہی شہادت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ پھر آخر میں سیدنا علی اصغر بچتے ہیں، اور حضرت علی اصغر 6 ماہ آپ کی عمر ہوتی ہے۔ امام حسین خیمے سے اٹھا کر ان کو باہر لے کر آتے ہیں، اور اس وقت میں
پھر کیا ہوتا ہے کہ امام حسین کے ہاتھ میں علی اصغر موجود ہوتے ہیں اور ایک شخص نیزہ مارتا ہے، آپ کے گلے پہ لگتا ہے، آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مقام، یہ ہوتا ہے حال اسیران کربلا کا، شہدائے کربلا کا، اور ایسی ظلم کی داستانیں کربلا کے میدان کے اندر جو ہے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت حر کا واقعہ، اللہ اکبر، حضرت حر جو ہیں وہ بڑی شاندار لڑائی کرتے ہیں، جس طرف آپ تلوار لے کر جاتے لاشوں کے انبار لگا دیتے، اور آخر میں جب آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پر آ گئے، امام حسین ان کو بچانے کے لیے گئے اور ان کو بچا کر واپس لائے، تو امام حسین نے اپنے جو ہے گود کے اندر حضرت حر کا سر مبارک رکھا اور آپ کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر رہے تھے۔ حر کو جب ہوش آتا ہے تو امام حسین کی گود میں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اے امام عالی مقام، کیا آپ اب مجھ سے راضی ہیں؟ میری پہلے والی غلطی آپ نے معاف کر دی ہے کہ میں نے آپ کو روکا تھا، میں قطعاً یہ نہ سمجھتا تھا کہ یہ اتنی حد تک آگے جائیں گے، میرا گمان بھی نہ تھا، اب میں نے اپنی جان آپ پر نچھاور کر دی ہے، کیا آپ اب مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے راضی ہوں اور میرا رب بھی تم سے راضی ہے۔ حر کو یہ فرماتے ہیں آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے، سلائے قصہ خاں فرقت کی سب سو یہ کہانی ہے، تیرے زانو ہی کے تکیے پہ مجھ کو نیند آنی ہے۔ گویا کہ وہ شعر ہے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، اور موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ حضرت حر نے امام عالی مقام کو آخری وقت میں دیکھا اور آپ کی زیارت کرتے کرتے آپ کے امام حسین کے ہاتھوں میں، آپ کی گود میں آپ نے شہادت کو اختیار کر لیا، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کہ حر پہلے ان کے ساتھ تھے اور تھے، لیکن اللہ دلوں کا مالک ہے، دلوں کو پھیر دیا تو اس میدان جنگ میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ اور بہرحال دلوں کی سلامتی کے لیے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے دربار میں دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو نے دین پر ہمیں رکھا ہے تو دین پر ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھی دلوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے اہم واقعات رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی اسی طرح کا بیان ہوگا، 40-45 منٹ انشاءاللہ کل بھی ہم بیان کریں گے، تو کل تشریف لائیں۔ کچھ عاشورہ کے یہ واقعات اور پھر بعد شہادت کے کچھ اہم واقعات اللہ نے چاہا تو کل بیان کریں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ کریم اہل بیت کرام کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ آئیے انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔